بہت شکریہ، بہت خوبصورت میری بہن. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑا بڑا وہ اس کا پورا معنی چینج کرتی ہے. یس، عربی جتنی وہ فصاحت و بلاغت ہے اتنی سینسٹیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے. یس، آپ کی بات ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کا. جی شکیل بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر احمد صاحب نے انتہائی بہترین انداز میں سورہ فاتحہ کی پہلی 2-3 آیات کا ترجمہ تشریح بیان فرمایا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے، آگے پہنچانے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صورت کے کئی نام آئے ہیں، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ، سورہ کافیہ، رقیہ بھی کہا گیا ہے، یعنی شرعی رقیہ جیسے جس پر ڈاکٹر احمد نے صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ تفصیلی روشنی ڈالی ہے. اور اس حدیث میں اس صورت میں ایک اہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ترتیب توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے دعا کیسے کرنا ہے. دعا کی ترتیب ہمیں سکھلایا گیا ہے. تو دعا کی ترتیب یہ ہے جیسا کہ الحمد شریف میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تمجید، تسبیح بیان کی گئی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی اللہ کے سامنے دعا کریں تو اللہ کی سب سے پہلے اللہ کے سامنے حمد و ثنا، اللہ کی تمجید، تسبیح، تحلیل بیان کیا جائے. پھر اس کے بعد درود شریف پڑھائے جائیں، اور آخر میں بھی جب ہم دعا ختم کر رہے ہو تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تک دعا کرنے والا جب تک دعا میرے اوپر درود نہیں بھیجتا ہے اس وقت تک دعا معلق رہتا ہے. جب وہ دعا میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس ترتیب سے، اور خصوصاً جب دعا کر رہے ہو تو اگر ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو نا ترتیب نہیں آتے ہم جو حمد و ثنا کی، تو اگر وہ الحمد شریف کو پڑھ کر اللہ کی تمجید تحلیل اس میں مکمل طور پر بیان ہوا ہے، شروع میں الحمد شریف کو پڑھ لے، پھر اس کے بعد دعا کرے، پھر درود شریف اس کے ساتھ دعا کا اختتام کرے تو بہتر رہے گا، اچھا رہے گا. نمبر 2، اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن اور اپنے درمیان ایک معاہدہ، اور بلکہ کہا فرمایا حدیث میں کہ اس صورت کو میں نے اپنے رب اور بندے کے درمیان نصف کر دیا، آدھا آدھا کر دیا. شروع میں جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس نے میری حمد و ثنا تمجید بیان کی. الرحمن الرحیم کہتے تو پہلے فرماتے ہیں کہ میری تمجید بیان کی. آگے الرحمن الرحیم کہتے تو میری ثنا بیان کی میرے بندے نے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جب وہ کہتے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، تو اللہ فرماتے یہ میرے اور بندے کے درمیان معاہدہ ہے، یہ عہد ہے، اس پہ بندہ چلے گا. اور جب بندہ اس عہد کو پورا کریں گے تو آگے جب فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے میں وہ کچھ دوں گا جس کا وہ سوالی ہے. لہذا اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہم مکمل اترے، جو توحید کا اور عقیدے کا خلاصہ ہے، اگر ہم اس شرط کو، اس عہد و پیمان کو اللہ کے ساتھ پورا کریں گے تو آگے صراط مستقیم اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، ان کی معیت اور ان کی مرافقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دے رکھی ہے. اور عمومی طور پر رقیہ کا یعنی جو مریض ہوتے ہیں اس کے لیے دم کا ڈاکٹر صاحب نے صحیح مسلم کی حدیث سے تفصیلی روشنی ڈالی ہے. تو اس میں دم کرانے میں یہ ہے، ہمارے ہاں مختلف قسم کے دم کے جو نا اپنے اپنے طور پر وظائف اذکار پائے جاتے ہیں. لہٰذا اس میں شرعی نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ اذکار، وہ دعائیں ہو جو قرآن اور حدیث سے مسنون دعائیں ہوں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے جیسے مختلف انداز میں کچھ الفاظ کو ٹور موڑ کر یا مختلف انداز میں اگر وہ ارقام کے جو سلسلے ہوتے ہیں، کچھ مختلف قسم کے حروف یا حروف تہجی جو ہوتے ہیں اس کو بنا کر اگر وہ تعویذ بناتے ہیں یا اس کو پڑھ کر دم کرتے ہیں تو یہ شرعی اور مسنون طریقہ نہیں ہے. ہمیں شرعی اور مسنون طریقوں پر ہی عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس
صورت کو خصوصی طور پر شفا قرار دی ہیں، اور اس کو تجربہ کر کے تجربے سے بھی یہ ثابت شدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ثابت ہوا اس کا تجربہ۔ لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو 10 مرتبہ، 7 مرتبہ، کوئی 6 مرتبہ، 3 مرتبہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو اگر کوئی تجربہ کر کے اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی عادت میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے طور پر اس پر تجربہ کر کے تعداد پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے تعویذات میں جو تعویذ ہمارے ہاں دیتے ہیں اس میں مختلف قسم کے ارقام اور حروف لکھنا جو کہ قرآن حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو چاہے جب بھی اپنے طور پر بے چینی یا کوئی مسئلہ، کوئی بیماری ہو تو الحمد شریف کو بار بار پڑھ کے اپنے آپ پر دم کریں، اور کسی سے بھی دم کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو چند ایک الفاظ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور سورہ فاتحہ کے مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔